वेलकम बैक। बराह रास्त आपको कौमी असम्बली के इजलास में लिए चलेंगे जहां मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे हैं। दो हवाले रखते हैं स्पीकर साहब। वाइंड अप अब्बासी साहब, मैं आपकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं आज। इतना मुझे हक है। दो मौजूद है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है। मैं आज बिल्कुल ठीक है साबिका डिप्टी स्पीकर साहब। मुराद वाइंड अप करें सब बिल्कुल ठीक है। बजट सेशन चल रहा है। बिल्कुल ठीक। अब्बासी साहब बैठे तशरीफ रखिए। ठीक है बिल्कुल ठीक। बिल्कुल अब्बासी साहब। जी अब्बासी साहब तशरीफ रखें, वाइंड अप कर। आप ही बता दें, मैं किसी की जात के ऊपर बात नहीं कर रहा। इतना तो हक है मुझे। अच्छी बात कर रहे हैं, हमने गलत बात नहीं की जी। हर कोई मुराद जारी रखें लेकिन वाइंड अप करें। जी स्पीकर साहब। ठीक है सर। स्पीकर साहब बिल्कुल ठीक है। स्पीकर साहब, फिर उसके बाद ये हुआ कि आते हैं, मिन्नतें करते हैं कि रिकवरी किसी अंदाज से नहीं हुई ना हो। अगर आप अच्छे थे और आप ठीक हो, आपने कोई करप्शन नहीं की, मैंने जो ऑडिट किया है वो गलत है, तो आप मुझसे मिन्नतें करने क्यों आ जाते हैं? और मिन्नतों से तो मैंने किसी की बात माननी नहीं, मैंने अपना काम करना है। मैं अपने अल्लाह से वादा करके आया हूं कि जितना मेरे रगों में खून का आखिरी कतरा भी होगा स्पीकर साहब, मैं महरूम तबके से ताल्लुक रखता हूं, मैंने उनके लिए मेहनत करनी और हक का साथ देना है। स्पीकर साहब तीसरी चीज, यहां पे परसों जब मैं उठा बात करने के लिए, यहीं से मुझे गालियां दी गई और सामने इनके एक सीनियर रहनुमा बैठे थे। मैंने स्पीकर साहब उनको कहा कि आप ही उनको समझा दे कि कम से कम गलीज गालियां तो ना दे। तो मुझे क्या कहते स्पीकर साहब, क्योंकि वही सीनियर रहनुमा पीछे बैठे हुए बंदे के बारे में करप्शन के केसेस और फाइलें मेरे पास लेके आया था, और मुझे कहते हैं कि आप तो उनके ऊपर केसेस नहीं बनाते, तो करने दो गालियां। जी मुराद थैंक यू। स्पीकर साहब, तो ये दलील है स्पीकर साहब, आप फाइलें पकड़ाते हो। मैं आपसे कहता हूं कि गालियों में, अगर मैंने कहा है कि JIT रिपोर्ट है, उसके ऊपर कौन सी गाली बनती है? मैंने अगर कहा है कि यहां पे आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठाए, मैंने उसका जवाब दिया, कौन सा आप किसी को गालियां देते हैं स्पीकर साहब? फिर उसके बाद क्या होता है? थैंक यू। अभी स्पीकर साहब, अभी क्या हो रहा है स्पीकर साहब, अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है स्पीकर साहब के पार्लियामेंट के अंदर 21 तकरीरें हुई जात के हवाले से, पहले भी की है, अभी भी हुई, कोई इशू नहीं। सोशल मीडिया के ऊपर इनके लोगों की तरफ से कैंपेन चल रही है, क्या उनका डेटा नहीं होता? उनका किससे ताल्लुक है, कहां से ताल्लुक है, उसकी डिटेल्स नहीं होते? सब मौजूद है स्पीकर साहब। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यकीन रखता हूं, उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है स्पीकर साहब, उन वर्कर्स का कोई कसूर नहीं है, उनको जो क़ियादत कहती है वो वही करते हैं। लेकिन स्पीकर साहब, अब 2 दिन से इन्होंने मेरे जो मुखालिफिन थे, और मैंने स्पीकर साहब को 3 मैसेजेस दिए हैं, मेरे मुखालिफिन कैंडिडेट को इनकी पार्टी की क़ियादत ने एक बंदे को फोन किया, और उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि आप मुराद सईद का पूछ रहे हैं, उनके वालिद साहब बाहर सऊदी अरब में मजदूरी करते थे, आज भी उसी घर में रह रहा है जिस घर में वो 7 साल पहले रहता था। आप मुराद सईद की बात करते हैं, वो मेरा मुखालिफ जरूर है, मैंने भी इलेक्शन लड़ा उसका, और मैंने स्पीकर साहब, मैं फिर रिकॉर्ड की कहूं, स्पीकर साहब को मैंने ये मैसेजेस भेज दिए हैं कल रात। लेकिन स्पीकर साहब, वहां पे जाके साजिशें, वहां पे जाके ये जो चाले जो बुन रहे हैं स्पीकर साहब, एक चीज का पता है। लेकिन मैं यहां पे बात क्या करना चाहता हूं स्पीकर साहब, ये बात करने का मकसद एक है, अगर तसल्ली से सुन लेते तो हो सकता है मैं मजीद आराम से बात कर लेता। लेकिन स्पीकर साहब, एक मकसद है मेरा, मेरी लीडर को 24 साल आप लोगों ने जाती तनकीद का निशाना बनाया, उनको आप नहीं रोक पाए। अगर किसी का यह ख्याल है स्पीकर साहब कि इस तरह मेरे सामने आके यहां पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं, जो कि मैंने वापस कर दी, लेकिन दिन को पार्लियामेंट के आके अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं और जाती तकरीरें करते हैं स्पीकर साहब, मैं अब एक्सपोज करूंगा। अगर यहां पे आप आके मेरे सामने मिन्नतें करते हैं कि आप सर 2 मिनट दीजिएगा सर, 2 मिनट मैं खत्म कर रहा हूं।
اگر آپ یہاں پہ آ کے مجھے منتیں کرتے کہ میری لیڈر کے ساتھ سے پہلے تقریر کر لو، لیکن پھر اس کے بعد مجھے یہاں پہ نشانہ بناتے اور خوش ہوتے ہیں، ورکرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اسپیکر صاحب میں ایکسپوز کروں گا. اسپیکر صاحب میں نے 4 لوگوں کا حوالہ دیا، میں آپ کو 30 اور لوگوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. لیکن اسپیکر صاحب میں یہاں پہ ایک کاز لے کے آیا ہوں. آپ نے 2016 سے اس قسم کی کمپین کی، میرے فیملی کو نشانہ بنایا، جھوٹ تھا، کامیابی نہیں ملی. 2018 میں آپ نے کمپین شروع کی اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. میں مزید زیادہ مارجن سے الیکشن جیت کے آیا. ابھی یہاں پہ آپ مجھے منتیں کرتے اور پیچھے سازشیں بنتے ہیں. اسپیکر صاحب میں ایک وعدہ اپنے رب سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، اپنی جماعت سے، اپنے قائد سے، اپنے ورکر سے، اس ایوان سے، اس چیئر سے میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم اسپیکر صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے، اگر میرے سر پہ یہاں پہ یہ گولی بھی رکھتے ہیں نا اور کہیں کہ اسٹیٹس کو کا ساتھی بن جاؤ، اللہ کی قسم نہیں بنوں گا. اسپیکر صاحب اگر میرا سر یہ کاٹتے، اسپیکر صاحب میرا سر کاٹتے، قلم کر دے، میں اسٹیٹس کو کا مقابلہ کرنے آیا ہوں، اس کا ساتھی بننے کے لیے نہیں آیا. اسپیکر صاحب تھینک یو. اگر کسی کا اسپیکر صاحب یہ خیال ہے کہ یہ چیز چلتی رہے گی، اس سے کیا ہوتا ہے، 2016 میں آپ نے شروع کیا تھا، پتا چلا کہ میں آپ کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہوں. اسپیکر صاحب میں نے اس کے بعد مزید میری آواز میں گونج آئی، اب بھی مزید گونج آئے گی. اسپیکر صاحب میں انشاءاللہ اپنی کمٹمنٹ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. پاکستان بدلنے کا خواب اپنے قائد کے ساتھ مل کر ہم نے دیکھا تھا، پاکستان کو بدلوں گا. اپنی 2 منسٹریز میں ایک انڈیکیٹر آپ نہیں دکھا سکتے شکریہ جس کا آپ کے 10 سال اور میرے 2 سال آپ مقابلہ کر سکے. اسپیکر صاحب یہ بھی جی وائنڈ اپ کریں. جی مراد سعید. اسپیکر صاحب جب آخری جملہ اسپیکر صاحب جب ان سے کاشف عباسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ مراد کو ہمیشہ اس قسم کی گالیاں دیتے ہیں تو کہتے کہ مراد کی زبان کو دیکھے. کاشف نے 3 دفعہ سوال کیا کہ مراد نے کیا بولا ہے، کہتے ہیں کہ فرزند زرداری بولا ہے. چلو تھینک. جی خواجہ سعد رفیق صاحب. جی خواجہ سعد رفیق صاحب جی آپ کس پہ سیٹ نمبر؟ جی خواجہ صاحب آپ سیٹ نمبر بتا دیں. جی 16 جی سٹارٹ کریں. جی خواجہ صاحب اپنی سپیچ خواجہ صاحب شروع کریں. جی اور جناب ثناء اللہ مستی خیل ناراض ہو جائے گا، نفیسہ باجی بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی تشریف رکھیں. ابھی سعد رفیق صاحب. پوائنٹ آف آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہے. جی خواجہ صاحب سٹارٹ کریں. جی شگفتہ جمانی صاحب شازیہ مریض صاحبہ تشریف نہیں رکھتی، جب آئیں گے تو ان کو موقف سن لیں گے. تھینک یو. شازیہ مریض صاحبہ تشریف نہیں رکھتی، جب وہ آئیں گے تو ان کا جو پوائنٹ ہے وہ سن لیں گے. پر وہ تو چلا گیا جائے. مراد آ جا پھر بات کر لیں. ایسے کر لیتے ہیں، مراد سب چلے گئے. جب وہ آ جائیں گی ان کی بات سن لیں گے.
हाँ, आप अपनी खास साहब तक स्पीच जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। अभी एक फेडरल मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 23 मिनट पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात की। बहरहाल मैं सिर्फ ये बात रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। जनाब वाला गुजारिश ये है कि कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूं, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ऐवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं, और ये मेरे हालात नहीं हैं, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक पीटीआई के किसी दोस्त ने भी ये बात की, मेरी बहन नफीसा शाह साहबा ने भी अभी बात की। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। लोग ये सोचने में हक बजानिब है कि लोगों की जानें जा रही हैं। क्या सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज़्यादा कीमती हैं? कितना खौफ है कोरोना का कि हम यहाँ बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं, तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहाँ पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, तो फिर वहाँ पे पार्लियामेंट्स का लॉकडाउन नहीं किया जाता। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया है, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। वैसे तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े एजाज़ात हासिल किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन जो कमाल किया है वो ये कि आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आपने 90 दिन में करप्शन ख़त्म करनी थी, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने सारे चोरों को, और ज़ाहिर है कि सारे चोर बकौल आपकी अपोजिशन में हैं, उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी, और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। ये था आपका स्लोगन। और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था, और आपके लीडर फरमाते थे और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़े तो समझ लो कि वजीर आज़म चोर है। वो फरमाया करते थे और वो बाकायदा नकलें उतारते थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह ना करे वो कभी खुदकुशी करें, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर ज़रूर करती है। आप ये देखिए, अब 2 साल हो गए आपको आए, आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफ़ी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, और उसके बाद उस आज़ाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे, आपने उनको भी टारगेट कर दिया। आज मीर शकील पाबंदे सलासल है, तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से, हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपकी नज़र में हम सब चोर हैं। मुझे बताइए इससे पाकिस्तान को क्या मिला? आपने करप्शन की रकम जो आप बताते थे, कौन सा टका आपने रिकवर किया? आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है। शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया। अब अदालत से वो जमानत पर है, कोरोना का वो मुकाबला कर रहे हैं। हम में बारी बारी सारे अपनी बारी दे आए हैं, तो जनाब चेयरमैन बारी दे के फिर यहीं खड़े हैं, फिर भेज देंगे, बारी दे के फिर वापस आ जाएंगे।
آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا. سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے، ضیاء الحق کے خلاف تھا، لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے. پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی. اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں. کل جو راجہ ریاض صاحب اور خواجہ شیراز صاحب نے گفتگو کی کیپٹل ٹاک میں، وہ پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ مذاق ہے. آپ کے وزراء جو ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں، یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے کہ صوبے کا وزیر مرکزی وزیر کو ابیوز کر رہا ہے، مرکزی وزیر اپنے پارٹی کے 2 لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈیکیشنز بڑی کلیئر ہو گئی ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آپ کو نہیں گرانا، ہم نو کانفیڈنس نہیں لا رہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مقدمات میں پھانس کے ہمیں انگیج رکھیں انگیج. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کمبل کو چھوڑیں گے، کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، جان چھڑائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا. کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی، تباہ کر دیا. وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا، وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے. تو جناب گزارش یہ ہے کہ آج آپ مانے نہ مانے، بدقسمتی سے فال آف کشمیر ہو چکا ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ وہ سرینا کے باہر ایک بورڈ لگا دیا ہوا جس پہ اس کو اتروائیں. اس بورڈ کو کیوں توہین کرتے ہو یار کشمیریوں کی؟ اتارو اس کو بھائی. یہ کیوں کرتے ہیں؟ جمعے کو 12 بجے دوپہر کو اکٹھے ہوں گے. یہ بھی نہیں سوچا کہ جمعے کو 12 بجے اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ 2-4 بار ہوگا پھر نہیں ہوگا. آپ کے ایڈوائزر کون ہے؟ کون آپ کو مشورے دیتا ہے؟ چائنیز نے نکیل ڈال دیا انڈینز کو. آپ نے کیا کیا ہے؟ فال آف کشمیر ہو چکا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے اور تاریخ میں یہ بوجھ آپ کے دور پہ رہے گا. آگے بڑھیے. ٹڈی دل کچھ چلا گیا، کچھ مر گیا، کچھ بریدنگ یہاں پہ ہوتی رہی. آپ لوگ سوئے رہے. آپ لوکسٹ کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے. اربوں روپے کی فصلیں میں اجاڑ گیا ہے اور آپ نے سارا کام اب NDMA کے سپرد کر دیا ہے. پہلے آپ بحران کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ بحران آتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں. اور ہم میں سے کون ہے جو آپ کا وکٹم نہیں ہے؟ آپ ہمیں وکٹم بنا لیتے، اس ملک کا ہی بھلا کر لیتے کچھ. آپ ٹڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکے. کرونا آ گیا. کرونا میں آپ نے کیا کیا؟ 8,000 روپے ٹیسٹ کی فیس ہے. جب ڈینگی نے حملہ کیا تھا اور آپ ہمیں ڈینگی کے تانے دیتے تھے، میں بڑے ادب سے عرض کروں، ہم نے 800 کا ٹیسٹ 90 روپے میں کیا تھا اور 90 روپے کروایا تھا. وہ مزے کی بات ہے، آج بھی 90 روپے ہے. آپ کا 8,000 کا ٹیسٹ 80 روپے کا نہیں ہو سکتا تھا، مگر آپ کا 2,000 پہ آ سکتا تھا. آپ نے کوئی مینجمنٹ نہیں کی. لوگ ٹیسٹ کے لیے رولتے پھرتے ہیں، ہسپتال بھر چکے ہیں، آپ نے کوئی ایمرجنسی میئرز نہیں لیے. اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ تھے زیادہ، آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. PIA تگنے کرائے لے رہا تھا، باقیوں کو تو چھوڑ دیں. آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے. آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے. اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، لرنڈ لوگ موجود ہیں. آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ نے پورا زور
آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ سب چور ہیں. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں, ریزالو کریں, وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا. ہماری بات آپ کو آتی ہے تو آپ کی بات ہمیں آتی ہے. ایک ہی برادری کے لوگ ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں آئے ہوئے. آج سید خورشید شاہ, مجھے آپ بتائیے, ہم ادھر بیٹھتے تھے, شاہ جی ادھر بیٹھتے تھے, کیا دور تھا, کیا خوبصورت طریقے سے باوقار انداز میں وہ اپوزیشن کرتے تھے. اس سینئر پولیٹیشین کو جیل میں ٹھوسا ہوا ہے, حمزہ شہباز جیل میں پڑا ہوا ہے, خواجہ آصف صاحب نیب کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. جب سے پارلیمنٹری لیڈر بنے ہیں ان کی پیشیوں میں تیزی آ گئی ہے. رانا ثناء اللہ خان ایک جیل کاٹ آیا, دوسری جیل کے دہانے پہ کھڑا کیا ہوا ہے. آپ کو ملتا کیا اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے, اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم نہیں دے رہے وہ نفرت, آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں. آپ سیاسی دشمنی کو, سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے. یہ پاکستان چکتائے گا اس کی قیمت. آپ میں سے بہت سارے پالیٹکس میں نہیں ہوں گے, فارغ ہو گئے ہوں گے, ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں, بہت سارے گھروں میں چلے گئے ہوں گے, مگر پاکستان اس کو بھگتے گا. معاف کر دیں پاکستان کو, معاف کر رحم کریں اس ملک کے اوپر. ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا تو کرونا کے اس حملے سے ہی سبق سیکھ لیجئے. یہ کرونا کی جو ایک عذاب ہم پہ آیا ہے پوری دنیا پہ, اس کرونا کے اندر سے اپرچونٹی مل سکتی تھی. ہر مشکل میں ایک اپرچونٹی ہے, مگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں. 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے, وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. کوئی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے, تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چلی. 2/3 میجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فال آف کشمیر کے بعد فال آف اکانومی ہو چکا ہے. آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے, پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں, آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے. مجھے بتائیے آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا بجٹ, میں 4 فگر صرف پڑھ دیتا ہوں. خوراک, فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور ایگریکلچر کے لیے آپ نے 12 بلین رکھا ہے 2020 میں. ہم 2018 میں 31 ارب 18 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں. آپ نے ہیلتھ پہ 20 بلین رکھا ہے, ہمارا 38 بلین تھا 2018 میں. آپ نے ایجوکیشن پہ, ہائر ایجوکیشن ڈال کے 94 بلین رکھا ہے. ہم 2 سال پہلے جب آخری بجٹ دیا 97 بلین پہ تھے. آپ کا پی ایس ٹی پی صرف 650 بلین کا ہے, ہمارا 1000 بلین کا پی ایس ٹی پی تھا 2018 میں. آپ نے ریلوے جس کے سپرد کی ہوئی ہے آپ نے 40 بلین دیا ہے, ہم 87.5 ارب روپیہ دیا ہم نے ریلوے کو. یہ فگرز کی بات ہے, میں تو نہیں فگر لے کے آیا. آپ کا بجٹ خسارہ 7% ہے, ہمارا آخری خسارہ 4.9% تھا. ہم مان جاتے ہیں کہ ہم نے مصنوعی طور پہ روپے کی قیمت بڑھائی تھی, ہم نے مصنوعی طور پہ کاروبار کا پہیہ چلا دیا تھا, ہم نے مصنوعی طور پہ لوڈ شیڈنگ, ہم نے مصنوعی طور پہ سارے کام کیے ہوں گے. موٹر ویز بھی مصنوعی بنا دی ہوں گی, پر بن گئی تھی. ایئرپورٹ بھی بن گئے, ایکسپریس ویز بھی. آپ بھی مصنوعی طور پہ کچھ کر لیتے, آپ سے تو مصنوعی طور پہ بھی کچھ نہیں ہوا. آپ کے 2 سال میں آپ نے ہمارے 5 سال جتنا قرض لیا. ہمارا قرضہ تو لگا ہوا نظر آتا ہے, جگہ جگہ پہ اس کے آثار اور نشان ہیں. آپ نے یہ قرضہ لے کے کہاں رکھا ہے؟ اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا رسیداں کڈو, حساب دیو, تو کیا کریں گے؟ تو پھر رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا, پھر حساب بھی دینا پڑے گا. تو یہ آپ کے حالات ہیں. میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ گھر آپ نے کیا دینے تھے اور 50 لاکھ نوکریاں کیا دینی تھی. ہزاروں بے گھر ہو چکے ہیں, لاکھوں بے روزگار ہو چکے ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مہربانی کریں, پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سلوشن کیا ہے. اچھا آپ اس لیے خوش ہیں, میں نے ان کے ایک فیڈرل منسٹر کو سنا, ہمارے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دیں, آپشن تو ہر وقت ہوتے ہیں, پر اس پر ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں. اس بار مزے کی بات یہ ہے
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپشن نہیں ہے, یہ بھی اویلیبل نہیں ہے, ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, نہ چاہتے ہوئے یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی. آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں, آپ این ڈی ایم اے کے سپرد کر دیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ